بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا عليم. يا فتاح يا عليم. يا فتاح يا عليم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ عربی گرامر کے دو کورس علم الصرف اور علم النحو کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، دنیا اور آخرت میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، قرآن مجید احادیث مبارکہ کو سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ بنائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ عربی زبان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالخصوص مسلمان۔ قرآن عربی زبان میں ہے، احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہے، ہمارا پورا دین وہ عربی زبان میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، احادیث مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، دین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، تو ہم سب کے لیے عربی زبان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور عربی زبان کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ عربی زبان میں جب ہم اردو زبان بولتے ہیں، اردو زبان میں اکثر الفاظ جو ہے وہ عربی زبان ہی کے ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ پہ جب غور کریں گے، فکر کریں گے، بہت سے ایسے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ بے شمار الفاظ ہے۔ مثال کے طور پہ حمد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، رب استعمال کرتے ہیں، عالم استعمال کرتے ہیں، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط مستقیم، انعام، غضب، ضلالت، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھ لیں تو ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم نماز کے جو اذکار ہے، عبادات ہے، اس کو پڑھتے ہیں، وہ سب عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، عربی زبان میں ہے۔ تو گویا کہ عربی زبان پہلے سے ہی ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت جو ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اب عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے دو بنیادیں ہیں، دو بنیادی ستون ہے۔ ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو ہے۔ تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم علم الصرف پڑھا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہوگا ہم اس میں علم النحو پڑھیں گے۔ یہ پہلا سبق نارملی تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے، بالخصوص ان افراد کے لیے جو پہلی مرتبہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں نئے الفاظ ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا،
कुछ अरसे बाद ये अल्फाज आपके लिए आसान हो जाएंगी, इनका इस्तेमाल करना, इनको समझना ये फिर मुश्किल नहीं रहेगा। अब हम सबसे पहले इल्म सर्फ को जानेंगे कि इल्म सर्फ है क्या। ये अरबी ज़ुबान की एक खासियत है कि एक लफ्ज़ से आप कई अल्फाज बना सकते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है इल्म, इसी से आलिम है, इसी से मालूम है, इसी से मालूमात है, और इसी से आलमीन है। आलिमा, यालमु, आलिम, मालूम, मिअलाम, इअलम, ला तालम। ये एक लफ्ज़ से मुख्तलिफ अल्फाज आप देख रहे हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है हम्द, इससे हामिद है, महमूद है। इसी तरह हमीदा, यहमदु, इहमद, ला तहमद। एक लफ्ज़ है, आपने उससे कई अल्फाज बनाए। तो इल्म सर्फ में हम ये समझेंगे, ये सीखेंगे कि एक लफ्ज़ से हमने मुख्तलिफ अल्फाज को कैसे बनाना है। अब यहाँ पे इल्म सर्फ की तारीफ़ बताई हमें कि इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें कलिमों के बनाने और उनमें तब्दीली करने का तरीका बयान किया जाए। जिसमें कलिमों के बनाने और उनमें तब्दीली करने का तरीका बयान किया जाए। ठीक है। अब आपको सही तरीके से अब समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको समझ आएगी। अमली तौर पे जब हम इसको देख लेंगे, मसलन इल्म है, इससे हम आलिमा बनाते हैं एक लफ्ज़। इसी तरह यालमु बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मालूम बनाते हैं, मालूमातुन। ये मुख्तलिफ अल्फाज इससे बन रहे हैं। अब इसके लिए कायदा है, एक कुल्लिया है, वो इंशाअल्लाह ये हमें इल्म सर्फ में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इस इल्म का फ़ायदा क्या है? इस इल्म का फ़ायदा ये है कि अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना आ जाएगा। अल्फाज को सही तरीके से हमें पढ़ना आ जाएगा। अब इस इल्म को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी इस्तिलाहात है जिनको हमने यहाँ समझना है। इनमें से अक्सर चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी, वो इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। ज़बर ज़ेर पेश, ये आप सबको मालूम है। ज़बर ज़ेर और पेश ये आप सबको मालूम है। अब यहाँ पे आपने इसको समझना है कि इसके नाम जो है सर्फ में मुख्तलिफ हो जाएंगे। ज़म्मा, ज़म्मा ये पेश को कहते हैं, ज़म्मा पेश को कहते हैं। फतहा ज़बर को कहते हैं, फतहा ज़बर को कहते हैं। और कसरा ज़ेर को कहते हैं। ये जो अफराद बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये अल्फाज नए होंगे। ठीक है। ज़म्मा, फतहा, कसरा, तो इन तीन अल्फाज को आपने याद करना है। ठीक है। पेश को ज़म्मा कहेंगे, ज़बर को फतहा कहेंगे, और ज़ेर को कसरा कहेंगे। आइंदा आपने पेश, ज़बर और ज़ेर की जगह इनको इस्तेमाल करना है। इल्म सर्फ में हम यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ज़म्मा, फतहा और कसरा। इसी तरह मज़मूम, ये जो नए अल्फाज है इसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। मज़मूम पेश वाला हर्फ, मफ्तूह ज़बर वाला हर्फ, मकसूर ज़ेर वाला हर्फ। ठीक है। इन तीन अल्फाज को भी आपने याद रखना है। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं, ये भी आपको मालूम है। हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, और जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। सुकून और जज़म, सुकून और जज़म हरकत ना होने को कहते हैं। जिस हर्फ पे कोई हरकत ना हो उसे सुकून और जज़म कहेंगे। और साकिन वो हर्फ है जिस पे कोई हरकत ना हो। साकिन वो हर्फ जिस पर कोई हरकत ना हो।
इसी तरह तशदीद और मुशद्दद, तशदीद और मुशद्दद, एक तरह के दो हरफों को मिला के पढ़ने को तशदीद कहते हैं। एक तरह के दो हरफों को मिलाकर पढ़ने को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। जैसे रब्बुन, अब यहाँ पे बा, ये एक तरह के दो हर्फ है, इनको मिला के हमने पढ़ लिया, ये तशदीद है। और ये लफ्ज बा है, ये मुशद्दद हर्फ है। ये लफ्ज बा क्या है? ये मुशद्दद हर्फ है। ये तो कुछ बुनियादी बातें हैं, ये आप में से अक्सर लोगों को मालूम होंगी, तो इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है? याद कर लेना है। अब असल सबक की तरफ हम आ रहे हैं कि इल्म सर्फ का जब हम आगाज करेंगे, आदमी जो है तीन तरह के होते हैं, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। आदमियों की कितने किस्में हैं? तीन किस्में हैं, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। अब मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, और कुछ तलबा और तालिबात अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं बात करने वाला हूं तो मुझे मुतकल्लिम कहेंगे। आप सुनने वाले हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मौजूद हैं, आपको हाजिर कहेंगे, ठीक है। और जो तलबा और तालिबात आज क्लास में हाजिर नहीं है, उनको गायब कहेंगे। गायब वो शख्स है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो। गायब वो शख्स है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो। हाजिर वो शख्स है जिससे बात की जा रही है। हाजिर का दूसरा नाम मुखातब भी है। हाजिर का दूसरा नाम क्या है? मुखातब। तो आप मेरे मुखातब हैं, ठीक है। मुतकल्लिम वो शख्स है जो बात कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं तो मैं मुतकल्लिम हूंगा। आप हाजिर, मैं मुतकल्लिम, और जो अफराद यहाँ पे मौजूद नहीं है वो गायब है। जो अफराद यहाँ पे मौजूद नहीं है वो गायब है। तो आपने याद रखना है कि आदमी तीन है, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। गायब वो शख्स जो बात करते वक्त मौजूद ना हो, और हाजिर वो शख्स जिससे बात की जा रही है, इसको मुखातब भी कहते हैं। और मुतकल्लिम वो शख्स है जो बात कर रहा है। ये एक बात, ये अहम बात है, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। इसको आपने याद करना है, 5 मरतबा दोहरा लेना है नए नए अफराद जो है उनके लिए। बाकी अफराद को तो याद होगा ये। वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं। तस्निया दो को, और जमा दो से ज्यादा को कहते हैं। बाकी जुबानों में वाहिद और जमा होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, कि तस्निया नहीं होता। लेकिन अरबी जुबान में तीन है, वाहिद एक को कहेंगे, तस्निया दो को कहेंगे, और जमा दो से ज्यादा को कहेंगे। वाहिद एक को, तस्निया दो को, और जमा दो से ज्यादा को कहेंगे, ठीक है। आगे फिर मुजक्कर मर्द को कहते हैं, नर को कहते हैं। मुअन्नस औरत और मादा को कहते हैं। मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस। फिर आगे चलें, जमाना वक्त को कहते हैं, और जमाने जो है तीन है। जमाना वक्त को कहते हैं और जमाने तीन है। माजी गुजरा हुआ जमाना, हाल मौजूदा जमाना, मुस्तकबिल आइंदा जमाना। अभी जो हम बातें कर रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, ये हाल है, मौजूदा जमाना है। कल हम सबक याद करेंगे और सबक सुनाएंगे, ये मुस्तकबिल है, आइंदा जमाना है, ठीक है। गुजरा हुआ जमाना, कल गुज़श्ता जो हमने सबक पढ़ा, उसे माजी कहते हैं। आगे फेल जो है, काम को कहते हैं। फेल किसको कहते हैं? काम को कहते हैं।
اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی اصطلاحات آپ کو بتا دی. ان اصطلاحات کو آپ نے یاد کرنا ہے. جن کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ ان اصطلاحات کو ایک مرتبہ کاپی میں لکھے اور ان اصطلاحات کو یاد کر لے. اگر کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا، کیونکہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے. غائب ہو گیا، حاضر ہو گیا، متکلم ہو گیا، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، ماضی، حال، مستقبل، فعل، فاعل، یہ بار بار استعمال ہوں گے، ضمہ، فتحہ، کسرہ. تو اس لیے ایک مرتبہ ان الفاظ کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے، تاکہ بعد میں ہمیں دشواری پیش نہ آئے. اچھا، عربی زبان کے حوالے سے ہم ایک بات کریں، وہ یہ بات ہے کہ کوئی بھی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. زمانے جو ہے، جس طرح ابھی آپ کو بتایا 3 زمانے ہیں. یا تو ماضی ہوگا، ہم باتیں کریں گے کہ بھئی کل ہم نے سبق پڑھ لیا، ہم نے علم الصرف، علم النحو کورس کا آغاز کیا، ہم نے یہ کیا، فلانا کام کیا، جب میں چھوٹا بچہ تھا میں یہ کرتا تھا. تو یہ سارا جو ہے ہم ماضی میں بیان کرتے ہیں. جب ہمیں ماضی جو ہے وہ آ جائے کسی بھی زبان میں تو ہم اس زبان میں ماضی کے حوالے سے گفتگو کر سکیں گے. جب ہمیں عربی زبان میں ماضی کی گردان سمجھ میں آ جائے گی تو ہم جو ہے ماضی کے بارے میں عربی میں گفتگو کر سکیں گے انشاءاللہ. اسی طرح موجودہ زمانے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہوگا، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ہم سبق یاد کر رہے ہیں، ہم سبق سن رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہے. حال میں تو یہی باتیں کرنی ہوتی ہے. میں موبائل استعمال کر رہا ہوں، لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہوں، کتاب دیکھ رہا ہوں، خط لکھ رہا ہوں. تو یہ اس کو ہم نے فعل مضارع میں سمجھ لینا ہے. عربی زبان میں پھر یہ باتیں کریں گے انشاءاللہ. یا ہم باتیں کریں گے آئندہ زمانے کے حوالے سے، مستقبل میں، کہ میں یہ کام کروں گا، بڑے ہو کے میں نے یہ بننا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے، میں سبق یاد کروں گا، میں سبق لکھوں گا، میں سبق سمجھاؤں گا. تو اس کے لیے ہم فی المستقبل کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے. تو گویا کہ اگر ہمیں ماضی، حال اور مستقبل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ہمیں عربی زبان آ جائے گی، ہمیں عربی زبان سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج ہم پہلا لفظ سیکھنے جا رہے ہیں. آج ہم پہلا لفظ جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں. زیادہ الفاظ دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پہلا لفظ ہم سیکھیں گے، جیسے میں نے کھانا کھایا، اردو میں استعمال کرتے ہیں میں نے پانی پیا، میں نے کتاب پڑھی، میں نے سنا، میں نے یاد کیا، میں نے کیا. اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. اسی کو ہم نے عربی میں کنورٹ کرنا ہے. عربی میں ہم کیسے استعمال کریں؟ اب جیسے اکلتو، اکلتو میں نے کھایا، کیا لفظ میں نے استعمال کیا؟ اکلتو، میں نے کھایا. اکلتو، میں نے کھایا. اسی طرح شربتو، میں نے پیا. قرأتو، قرأتو میں نے پڑھا. سمعتو، میں نے سنا. حفظتو، میں نے یاد کیا. فعلتو، میں نے کیا. یہ 6 الفاظ آپ کے سامنے، آپ نے یہ 6 الفاظ دیکھے. اکلتو، میں نے کھایا، اس کے آخر میں بھی تا پیشتو ہے. شربتو، میں نے پیا، اس کے آخر میں بھی تا پیشتو ہے. قرأتو، میں نے پڑھا. سمعتو، میں نے سنا، اس کے آخر میں بھی تا پیشتو ہے. حفظتو، میں نے یاد کیا، اس کے آخر میں بھی تا پیشتو ہے. فعلتو،
میں نے کیا، اس کے آخر میں بھی تا پیشتو ہے۔ اب یہ دیکھیں ان تمام الفاظ کے آخر میں تا پیشتو ہے، تو یہ جو آخر میں علامت ہے تا پیشتو، یہ تا پیشتو کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ تا مضموم۔ تا مضموم یعنی اس حرف کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، اس کا مطلب ہے میں۔ آخر میں تا پیشتو آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں۔ تو اب یہاں پہ اس کا بالکل شروع میں جو الفاظ ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ برقرار ہے۔ اکل تو حمزہ کاف لام شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، میں نے کھایا۔ شریب تو یہاں پہ شروع میں شین را با آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا میں نے پیا۔ قرأت قاف را حمزہ شروع میں آ گیا، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، میں نے پڑھا۔ سمعت شروع میں سین میم عین آ گیا، آخر میں تا پیشتو ہے تو میں نے سنا۔ حفظت شروع میں حا فا ضا آ گیا، میں نے یاد کیا۔ فعلت فا عین لام شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے میں نے کیا۔ اب شروع کے الفاظ جو ہے مختلف ہو رہے ہیں، لیکن آخر میں جو تا پیشتو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی رہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے یاد کیا، میں نے سنا، میں نے پڑھا، میں نے پیا، میں نے کھایا۔ تو آج ہم نے پہلا لفظ سیکھا کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں تا پیشتو آ جائے، پہلا لفظ ہم نے کیا سیکھا؟ اگر کسی کلمے کے آخر میں تا پیشتو آ جائے تو یہ اس کا ترجمہ ہم میں کے ساتھ کریں گے۔ اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں گے؟ میں کے ساتھ کریں گے۔ جیسے اکل تو میں نے کھایا، شریب تو میں نے پیا، قرأ تو میں نے پڑھا، سمع تو میں نے سنا، حفظ تو میں نے یاد کیا، فعل تو میں نے کیا۔ اب آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ آج ہمارا اتنے ہی سبق ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آج آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے یاد کرنے کے بعد کہ آپ جب قرآن مجید تلاوت کریں گے، قرآن مجید آپ تلاوت کریں گے، کوئی بھی صفحہ آپ تلاوت کریں، کوئی بھی پارہ، وہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تا پیشتو آ جائے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا۔ جس کلمے کے آخر میں تا پیشتو آ جائے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ بس آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم نے علم الصرف کا پہلا سبق پڑھا، علم الصرف کی تعریف ہم نے پڑھی، اور اسی طرح علم الصرف کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ کچھ اصطلاحات استعمال ہوں گی ان کو پڑھا، اور پہلا لفظ ہم نے سیکھ لیا، ماضی کا پہلا لفظ ہم نے سیکھ لیا، اکلت، شربت، قرأت، سمعت، حفظت، فعلت۔ تا پیشتو آخر میں آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اس کو آسان بنائے اور ہمیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔